جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سب ساتھیوں کی ریویژن کے لیے یا جو ساتھی یہاں سے شروع کریں گے ان کے لیے یہ ہے کہ غزوہ بدر پر اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن، اللہ تعالیٰ کی جو حکم تھا فرشتوں کو، وہ ہم مطلب پڑھ رہے ہیں یہاں۔ تو یہ پوری صورت آلموسٹ غزوہ بدر پر ہی ہے، اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، جس میں مسلمان اور کفار جو تھے قریش وہ ایک دوسرے سے لڑے، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور 3 گنا زیادہ تعداد تھی کفار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ جنگ بہرحال نہ بھی ہو تو انسان کا ایمان تو یہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ ہی۔ اور اچھا یہ ہے کہ ایمان والے کا کہ ایمان والا بندہ اللہ کی خدمت کر کے پھر بھی کریڈٹ اللہ ہی کو دے، اس لیے کہ وہ صلاحیت اللہ ہی نے دی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے اس میں؟ جی بالکل صحیح۔ اور یہی عبادت ہے۔ اچھا جی، اب آپ کو میں لیے چلتا ہوں پہلا پارہ جہاں ہم نے ختم کیا تھا، تو اس سے ایک صفحہ پہلے ایک لفظ تھا فہم فی شقاق، یاد ہے؟ جی یاد ہے، جی سر۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ شقاق مخالفت۔ مخالف، جی بالکل۔ وہ شقاق سے ہی جو اگلی آیت 13 نمبر ہے، اس میں ایک ہے شاق اللہ ماضی، اور یشاقق اللہ مضارع، یہ ہے۔ تو یہی نئے لفظ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے، تو میرا خیال ہے اب اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ جی سر، آرام۔ جی سر۔ اچھا، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کرے گا، یا اذ یوحا، ہم نے وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں کے بھی ساتھ۔ تو تم کیا کرو کہ ایمان والے لوگ جو ہیں ان کو جمائے رکھو، ثابت قدم رکھو، اور میں کیا کروں گا ان قریب جو کافر لوگ ہیں ان کے دلوں میں اپنا ایک روب ڈال دوں گا، یا ان لوگوں کا روب ڈال دوں گا۔ اور پھر جنگ کا طریقہ بھی بتایا کہ تم ان لوگوں کی جو کفار ہیں ان کی گردنوں پر مارو، اور جہاں جہاں جوڑ ہیں وہاں ان کو مارو۔ اور یہ کیوں مارو؟ یہ ہے جواب آج کی آیت میں۔ یہ مارنا جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ۔ جی ترجمہ کریں، ذالک یہ اس لیے ہے بأنہم کہ کہ ان کافروں نے ہم کی ضمیر کفار کی طرف جا رہی ہے کہ ان کافروں نے شاق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ہاں جی، اب یہ الفاظ ہیں کس چیز کے کہ یہ ذہن میں رکھیں ساتھی کہ جو لوگ تھے وہ تقسیم کے بارے میں صحابہ اکرام یا جو انصار اور مہاجرین تھے وہ اپنی پرانی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کے اوپر جھگڑا کر رہے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے خلاف
تمہیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ان کو مارو کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ تو دوسری طرف کیا ہے کہ جو مسلمان تھے ان کو بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تم نے مخالفت نہیں کرنا۔ نہیں کرنی۔ تو یہ ہے جی کہ یہ اس لیے ہے کہ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جی ترجمہ کریں ذرا کہ انہوں نے اس لیے ہے کہ یہ انہوں اس نے لیے اللہ اور ہے اس کے کہ رسول بے کی شک انہوں نے مخالفت کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ مخالفت کی، اور اب اللہ اصول بتا رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ وَمَن کا مطلب کیا ہے؟ اور جو اور جو شخص جو شخص یشاقق اللہ ورسولہ، ساتھ پڑھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، بالکل یا کرے گا آگے قیامت تک۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، تھوڑا اوپر کیجئے گا جی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو ترجمہ اس کا کریں گے آپ، بے عقاب شک کہتے اللہ ہیں سزا تعالیٰ کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ دینے والا ہے۔ ہاں جی، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، بالکل جی۔ تو اس آیت کا ترجمہ کریں گے جی اپنے کیسر بھائی، اور آگے پھر ذالکم اس کے ساتھ ملے گا، اسی آیت کے ساتھ جی۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے تھا کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آگے جی آ رہی ہے آیت کے ذالکم، ذالک لکم، میں نے کہا تھا کہ یہ ہے کہ اب ذالکہ کی ضمیر جو یا وہ آئے گا وہ عقاب کی طرف ہے، یہ سزا، یہ ذالکم یہ جی، سزا تمہارے ہاں سزا جی، ذالکم یہ تمہارے لیے ہے، فذوقوہ تم اسے چکھو۔ جی، تم اسے ذائقہ۔ چکھو جی۔ جی 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 یہ کن کے لیے کہ وہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کی وہ تو کافر ہو گیا نا، جی جی اور اللہ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ذالکم یہ عذاب تمہارے لیے ہے، یہ عذاب یہ تمہارے سزا، لیے ہے، سزا تمہارے کہتے ہیں تمہارے لیے ہے، فذوقوہ امر تم ہے، اسے چکھو، تو تو تم اسے اسے چکھو۔ چکھو۔ چکھو ہاں تو اسے کا مطلب اس کے ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ عقاب سزا کی طرف، عقاب، عقاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سزا۔ سزا۔ سزا، تو تم اس سزا کو چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک اور بے شک اور بے شک کافروں کے کے کافروں کے لیے لیے آگ کا آگ کا عذاب ہے۔ عذاب ہے۔ جی ویری گڈ، بہت اچھا ہوا، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ عذاب ہے۔ جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی ذالکم جی، یہ تمہارے لیے، فذوقوہ پس تم اسے چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور یہ کافروں کے لیے ہے عذاب النار، آگ کا عذاب۔ جی بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے جی۔ اب جی اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن ہیں، خواہ بدر میں تھے یا اس کے بعد جتنے بھی قتال ہوں گے، کافروں کے ساتھ لڑائی ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک رول مقرر کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ آتا ہے جی لوگوں اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اذا لقیتم، اس کو کر لیتے ہیں ذرا، لقیتم کا مطلب کیا ہے؟ پہلے پڑھ جب چکے ہیں، تمہاری تم جب تم ملاقات ہو، کرو، آمنے سامنے،
मुलाकात करो, आमने सामने हो, जी आमने जी सामने सामने हो। जब तुम आमने सामने हो, किनके? अल्लज़ीना कफरू, काफिर लोगों के उन लोगों के जिन्होंने कुफ्र किया, उनको, हाँ जी, उन लोगों के आमने सामने हो जिन्होंने कुफर किया, ज़हफ़ा, लड़ने के लिए, जंग के लिए। नया लफ्ज़ है ज़हफ़। ज़हफ़ का मतलब होता है कराउल करना, घिसट घिसट के आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना। जैसे जैसे बच्चा छोटा बैठता है तो वो आगे आगे चलता है। तो जंग के जी अंदर भी ये है कि यकदम वो नहीं जाते थे उस वक़्त, या इस वक़्त भी जंग के आहिस्ता आहिस्ता आदमी आगे चलता है। तो ज़हफ़ा का मतलब यहाँ जंग है। तो जब भी तुम उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया आमने सामने हो जंग में, फला तुवल्लूहुमुल अदबार, फला तुवल्लू, अब ते इसका हिस्सा है, सॉरी, फला तुवल्लूहुमुल अदबार, तो तुम मत फेरो हीरो उनसे। अदबार दुबर की जमा है, दुबर कहते हैं पीठ कमर को। तो कमर तुम, पीठ जी नहीं, तुम उनसे कमर मत दो। और चीज है। ये जितना भी पीठ का हिस्सा है सारा, वो मतलब बल्कि वो खास हिस्से के लिए भी दुबर आता है। जी, तो बहरहाल तुम अपनी पीठें उनकी तरफ उनसे मत फेरो। उनसे अपनी पीठें मत फेरो। मतलब क्या है कि भागो नहीं। भागो तो अब दोबारा इसको पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ईमान ए वालो, ईमान वालो ऐ ईमान वालो, इज़ा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू ज़हफ़न, जी जब तुम उन जब लोगों से जिन्होंने काफिरों के कुफ्र किया सामना जंग हो में आमने सामने हो, ना सामने हो हाँ, जब तुम उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया जंग में लकी तुम आमने सामने हो, फला तुवल्लूहुमुल अदबार, तो तुम तुम उन्हें, उन तुम उनसे अपनी उनसे पीठ अपनी मत फेरो पीठ, मत मत फेरो। फेरो अपनी पीठ मत फेरो। ये इसका लफ्जी तर्जमा है। मतलब कमर मत दिखाओ दूसरे वे के, वे भागो मत। आगे जरा ऊपर करते हैं 16 नंबर आयत। अब अल्लाह ताला बता रहा है कि जो वमन युवल्लिहिम, वमन और फे- युवल्लिहिम, और जिस जो फेरेगा एक शख्स ने भी, जिस अच्छा एक शख्स ने भी, मैं उसका जरा लफ्जी तर्जमा करता हूँ। ठीक वमन युवल्लिहिम, अब एक के लिए आ रहा है, युवल्लिहिम, जो भी उनसे पीठ फेरेगा, आगे आ रहा है, वमन युवल्लिहिम यौमा इज़िन, और उस दिन जो उनसे फेरेगा, यौमा इज़िन, उस दिन या इस दिन, दुबुरहू, अपनी पीठ, जी। जी जी, अब यहाँ तक जुमला हुआ, जरा इसको समझने में वक्त लगेगा। इल्ला मुतहर्रिफन लिल किताली, जरा मुश्किल है इसको थोड़ा मैं, लिख किताली, तो हाँ जी, लिकितालिन क्या मतलब है जी? मुतहर्रिफ का मतलब होता है चाल के तौर पर, जंग में चाल के चाल बाद, के तौर पर। चाल के तौर पर क्या है? एक तो है कि जंग के अंदर सामने है बंदा और उस वक्त तलवार चला रहा है, अब उसने उसके अंदर तहरीफ कर दी, तब्दीली कर दी, अब वो बनी एक उसकी चाल कि मैं यहाँ नहीं जंग लड़ता, जरा चाल चलता हूँ, वहां से आता हूँ। क्यों, ये समझ रहे पीछे हैं? हट जाते समझ हैं गया जी जी सर सर। जी, तो ये है, मगर जंग में चाल के तौर पर, औ मुतहय्यिज़न इला फियतिन, अब मुतहय्यिज़न भी नया लफ्ज है, इसका मतलब है जगह लेना, जी, या जगह लेने के लिए, इला फियतिन, दूसरे ग्रोह की, कि वहां से ग्रोह जो है उसको शिकस्त हो गई या कोई और बात हो गई, तो मैं जाता हूं और मैं जाके वहां उस जगह पे लड़ता हूं। ये दो चीजें ऐसी हैं जो इस्तिस्ना है, उसके लिए आप पीछे मुड़ना पड़ेगा। क्या ख्याल है? जी सर
اس کے لیے اب جنگ میں دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے یا دوسروں کو کیا کہیں گے چال کے طور پر میں واپس آ گیا اس لیے کہ یہ ذرا پیچھے آئیں، ممکن ہے ہم ان کو گھیرا ڈالیں گے ایسے، جو بھی جنگ کا طریقہ ہے. تو متحرفن کا ترجمہ یاد رکھنا، میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آ جائے. کیا ہوگا متحرفن؟ چال کے طور پر. جگہ لے حل کے طور پر یا جی ٹھیک ہے، چال کے طور پر. لقتال، جنگ میں. لڑائی کے لیے. جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے چال کے طور پر. او متحیزن الی فئۃ، یا جگہ کسی بدل گروہ لینے کے کی، لیے. اپنے کسی گروہ کی کر لیں، اپنے کسی گروہ کی جگہ لینے کے لیے. لینے کے لیے. جی اصل میں ہے متحیزن جگہ لینے والا بن کر، متحرفن چال چلنے والا بن کر. یہ میم وہی ہے لیکن وہ یہاں ترجمہ جچے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فقد باء، اوپر ہے اب وَمَن يَتَوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، درمیان میں چھوڑ رہا ہوں. فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کا غضب لے کر واپس لوٹا. یہ پہلے آپ نے پڑھا ہوا ہے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ بالکل جی پڑھا ہے. صحیح. وہی ہے فقد باء، تو بے شک وہ واپس لوٹا بغضب من اللہ، اللہ کے پاس سے غضب لے غضب کر. لے کر. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ، ترجمہ کریں. اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم اور ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ. بہت برا ٹھکانہ ہے. اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب میں نے جب آیت پڑھتے ہوئے الا متحرفن لقتال ابھی نہیں پڑھا تھا کہ یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب ہم اس کو تواتر سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی جی اب میرے ساتھ پڑھیں گے جی. وَمَن يُوَلِّهِمْ، جی اور جو پھیرے گا ان سے، جو ان سے پھرے گا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ان سے منہ موڑے گا، کہہ لیں وہ پیٹ پھیرنا ہی ہوتا ہے. جی وَمَن يُوَلِّهِمْ، جو ان سے وہ پھیرے گا منہ موڑے گا منہ پھیرے گا، یومئذ، اس دن، اس دن اس جنگ کے دن، دوبراہو، اپنی پیٹھ. اپنی پیٹھ. اپنی پیٹھ. تو اب منہ موڑے گا نہیں پھٹورا، بس پھیرے گا. جی سر. تو جو شخص ان سے پھیرے گا اس دن اپنی پیٹھ، الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ مگر لڑائی جنگ کے میں لیے مگر چال جنگ کے طور لیے نہیں، مگر جنگ کے لیے چال کے طور پر، مگر جنگ کے لیے چال جنگ کے کے طور لیے چال کے طور پر. پر. او متحیزا الی فئۃ، جی یا اپنے یا دوسرے گروہ کی طرف دوسرے جگہ گروہ لینے کی کے لیے. جگہ لینے کے لیے. یا کسی دوسرے گروہ کی جگہ لینے کے لیے. دوسرا گروہ بالکل آئے گا، وہ جیسے آیا تھا بعضکم من بعد، جی تم میں سے بعض دوسرے بعد، تو وہ ہے الہ. فقد باء بغضب من اللہ، تو بے شک تو تو بے شک وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ واپس لوٹا. لائے. بے شک وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ واپس لوٹا. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ اور اس کا جہنم ہے. ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. بہت برا ٹھکانہ ہے. اور وہ برا ٹھکان، بہت برا ٹھکانہ ہے. جی اپنے اب پروفیسر صاحب نے کیا تھا، کیسر بھائی ذرا کر دیں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی ان سے اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، مگر جنگ میں چال کے طور پر، اور متحیزًا إِلَى فِئَةٍ، یا دوسرے گروہ کی طرف جگہ لینے کے لیے.
फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम, तो बेशक वो अल्लाह के गजब के साथ वापस लौटा और उसका ठिकाना जहन्नुम है। व बि'सल मसीर, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जी, अब मेरी अगर आवाज आ रही है तो मुझे बताएंगे, वरना दरमियान में एक आ गई थी कॉल, तो मुमकिन आ है रही आवाज सर, मेरी आ रही, बिल्कुल आ रही है। आ रही है। अच्छा जी, मैं असल में इस वक्त जी आवाज उनकी बंद हो गई है, उनको फोन आ गया। जी, मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे आप? जी, आप इसको एक दफा दोहराएं जी अपने जी कैसर सर, भाई, मैं दोहराता हूँ इस आयत को जरा दोहरा लें तो मैं 1 मिनट में जी उनको बता के जरा, ठीक है जी जी, जी सर प्लीज। आप दोहराएं जरा। ज़ालिकुम फज़ूक़ूहु व अन्न लिलकाफ़िरीन अज़ाबन नार, ये अजाब तुम्हारे लिए है तो तुम इस अजाब को चखो। व अन्न लिलकाफ़िरीन अज़ाबन नार, और बेशक काफिरों के लिए आग का अजाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न, जब तुम लड़ाई में, जंग में उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया आमने सामने हो, फला तुवल्लूहुमुल अदबार, तो तुम उन पर अपनी पीठें मत फेरो। वमै युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु, और जो कोई बेटा उस वो दिन अपनी पीठ उन पर फेरेगा, उनसे फेरेगा, इल्ला मुतहर्रिफन लिकिताल, मगर जंग के लिए चार, जंग में चाल के लिए, औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, या दूसरे ग्रोह की तरफ जगह बनाने के लिए, जगह जी लेने के लिए, हो गया जी। फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि, और बेशक वो अल्लाह के गजब के साथ वापस लौटा। व मअवाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नुम है। व बि'सल मसीर, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। सर सब खैर खैरियत है ना प्रोफेसर साहब? जी ठीक हो गया। हाँ जी, सब खैर खैरियत है? घर में बच्चों के शोर की आवाज आ रही थी सर। नहीं वो मैं असल में अवारी में बैठा हुआ था, अच्छा अच्छा तो वो बुला रहे थे कि आप आ जाएं, अच्छा, बिल्कुल ठीक तो सर, जाना था उन्हें। ठीक है, ठीक तो ठीक। मैं बताया हूँ, खत्म करके आएंगे आगे जी। फलम तक़तुलूहुम, अब ये है कि अल्लाह जब मालिक गनीमत है, जी ज़हन में रखिएगा कि मालिक गनीमत की तकसीम पर लोगों के ज़हन में शुबहात थे कि ये मुझे ज़्यादा मिल जाए, फलां ज़्यादा मिल जाए, तो वो तरबियत हो रही है सहाबा की भी उस वक़्त की। जी तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि ये जितना भी काम है ये तो मेरे फजल से और मेरी ताकत से हुआ है, मेरे फरिश्तों ने सब कुछ किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको मुसलमान बनाया और आप जिहाद की खातिर कुफार के मुकाबले में आए, तो सारा क्रेडिट उसूली तौर पर किसको देना चाहिए? अल्लाह। अल्लाह ताला को। अल्लाह को। अल्लाह ताला को। तो अल्लाह ये बबांगे दहुल हमें भी कह रहा है, उनसे भी। अल्लाह ताला कह रहा है फलम तक़तुलूहुम, लम है और उसके आगे मुजारे है, तो क्या होगा? माजी माजी नफी। जी हो माजी नफी। तो फलम तक़तुलूहुम, तुमने उन काफरों को कत्ल नहीं कत्ल किया। नहीं। जी ये ज़हन में रखिएगा, तक़तुलू है तो कत्ल करना, कातलू है तो जंग करना, थोड़ा सा फर्क है। कातलू का मतलब क्या है? कातलु जंग करना। जहाँ जंग करना, ठीक है। और तक़तुलू कत्ल करना। कत्ल करना। फलम तक़तुलूहुम का तर्जमा करें। और तो तुमने तुमने उन्हें कत्ल उन्हें कत्ल तुमने नहीं उन्हें किया। कत्ल नहीं किया।
वलाकिन अल्लाह कतलहुम, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। उन्हें अल्लाह ने कत्ल किया है। लेकिन अल्लाह ने उन काफिरों को कत्ल किया। आगे क्या है जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आता है अपना, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब दुआ मांगी, मैं पढ़ रहा था, दुआ मांगी कि या अल्लाह तू अपना वादा पूरा कर, अगर आज ये मुट्ठी भर लोग हार गए तो इसके बाद तेरा नाम लेने, इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। तो वहाँ हदीस आगे चलती है। आगे जो मैंने पढ़ा वो यह है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप यूं लें एक मुट्ठी भर रेत या जो भी नीचे से अपना रेत, और इनके ऊपर फेंकें। और ये हुक्म कहाँ से आया? अल्लाह की तरफ से जी। और फिर यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी जगह पर बैठे हुए थे। तो एक तो पहले अल्लाह ताला ने सहाबा को ये कहा कि फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, तुमने उन कुफार को कत्ल नहीं किया लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कत्ल किया। अब अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहा है। रसूल पाक ने मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के यूं फेंकी उन कुफार की तरफ, और वो हदीस के अंदर आता है कि जिस जगह पे हर काफिर की आंखों के अंदर वो रेजे जो थे वो पहुंचे या नथनों के अंदर वो गए, ये एक तरीके कार था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफा किया। एक तो उस वक्त जब हिजरत की थी, और दूसरी ये गुज़वा बदर के अंदर भी। तो अल्लाह ताला कहता है कि वमा रमैता, रमी कहते हैं फेंकने को, रमी करना। वैसे जी, जब शैतान को रमी करते हैं ना, जी वो उस रमी का मतलब क्या होता है कि कंकरियां उठाते हैं, कंकरियां उठा के उसको मारते हैं खींच के, ऐसा है। तो वमा रमैता, तूने नहीं फेंका, इज रमैता, जब तूने फेंका, वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ताला ने फेंका। जी तर्जुमा करें, वमा रमैता, और तूने नहीं फेंका जब तूने फेंका, जी, और लेकिन अल्लाह ताला वलाकिन ने अल्लाह फेंका। रमा। हाँ, अब करना है तो हदीस को मद्देनजर रखते हुए आप ये कर लें कि तुमने मिट्टी को नहीं फेंका, ब्रैकेट में समझने के लिए जी। वमा रमैता, तूने मट्टी को नहीं फेंका, तूने मिट्टी को नहीं फेंका, इज रमैता, जब तूने फेंका, जब तूने फेंका, वलाकिन अल्लाह रमा, जी, और लेकिन अल्लाह ताला ने मट्टी को फेंका। अल्लाह ताला ने उसको फेंका या अल्लाह ताला ने वो फेंका। तो ये क्रेडिट क्या हुआ? अल्लाह ताला बता ये रहा है कि जो भी काम करते हो उसका क्रेडिट अल्लाह ताला को दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बता रहा है कि मैं अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी कह रहा हूँ कि ये एहसान मेरा है आप पर कि आपने तो अपने हाथ की मिट्टी कहाँ तक जा सकती है, क्यों जी? जी मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 गज मतलब पे चली जाएगी, उससे आगे पहुंचना हर एक जगह पर वो अल्लाह ताला ने पहुंचाई, तो लिहाजा क्रेडिट अल्लाह ताला को। अब जी ये है कि एक लफ्ज नया आ रहा है, वाली युबलिया। अरबी के अंदर युबलिया का मतलब आजमाइश हमने पढ़ा हुआ है, वाला नबलु वन्नकुम, उससे युबलिया, ठीक है जी। अच्छा, इसका दूसरा मानी इनाम है। एक आजमाइश भी है और एक दूसरा मानी इनाम भी है। आप इसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे तराजम के अंदर इनाम भी मिलेगा। तो अल्लाह ताला कह रहा है, अब मैं एक आजमाइश के साथ पहले करूंगा, वाली युबलियल मुमिनीना, ताकि वो अल्लाह मोमिनों को आजमाए, मिनहु, अपनी तरफ से, बलाअन हसना, अच्छा आजमाना, अच्छा आजमाना। आजमाना। अब इनाम के साथ करते हैं।
وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ اللہ مومنوں کو انعام دے، انعام دے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو انعام دے، انعام دے۔ انعام کیا ہے؟ فتح، منہ، اس اپنے سے، پاس، اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، بلاءً حسنا، بہت اچھا بہت انعام، اچھا بہت اچھا انعام۔ 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 ان اللہ سمیع علیم، ترجمہ کریں جی۔ بے بے شک شک اللہ تعالیٰ سننے بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جی اب مجھے بتائیے کہ آپ نے کون سا ترجمہ رکھنا ہے؟ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، انعام کا زیادہ آیا ہے، بلا کا اس لیے کہ نیا لفظ آ رہا ہے، جی اور انعام زیادہ بہتر ہے۔ لوگ جی لوگ کیا کریں گے؟ لوگ آپ کو کہیں گے تو ان کو کہیے گا کہ بھئی آپ قاموس الکبیر عربی کی اس کو نکالیں، اور اس کے اندر بلا کے معنی، بلا کا مطلب مصیبت بھی ہوتا ہے، بلا کا مطلب آزمائش بھی ہوتا ہے، اور بلا کا مطلب اس کا الٹ انعام بھی ہوتا ہے۔ تو ہم متفق ہو رہے ہیں انعام پر، اور یہ دوبارہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر انعام بڑی مشکل سے آئے گا۔ جی پروفیسر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی لیکن اب ترجمہ کریں پھر پروفیسر صاحب ہی، وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، جی۔ فلم تک فَلَمْ طلوع، تَقْتُلُوهُمْ، تو انہوں نے قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ نہیں، فَلَمْ قتلہم، تَقْتُلُوهُمْ نہیں، میں معذرت کے ساتھ اس کو ذرا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ تے پہلے آ گئی ہے نا، تو تم نے انہیں سب قتل نے نہیں کیا۔ ان کافروں کو، نہیں جمع اچھا کی صیغہ ہے، اچھا لو جمع ہے، فلم تک طلوہم، تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو قتل کیا، وما رمیتا، اور تو نے نہیں پھینکی، تو نے مٹی نہیں پھینکی، از رمیتا، جو تو نے پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، مگر وہ اصل میں اللہ نے پھینکی تھی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو انعام دے، منہ اپنے پاس سے، بلاءً حسنا، اچھا انعام، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ جی آپ بتائیے کہ یہ کریڈٹ جنگ کا کس طرف جاتا ہے؟ کون جنگ لڑا؟ جی اللہ یہ نے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے اس مسلمانوں کو فتح دلوائی، بالکل، اصل تو اور تائید یہ کی تو ہمیشہ اللہ ہم تعالیٰ نے کی ہی تھی۔ ذہن میں رکھنا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ اور آگے بتا رہا ہے، ذالکم، ذالکم، یہ تمہارے لیے، یہ انعام اس لیے تھا، یہ انعام یہاں ذالکم، یہ تمہارے لیے تھا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ موہنو، موہنو کا مطلب آپ نے وہن، کمزور جی کرنا، سست کرنا، وہ پڑھا ہوا ہے نا، پہلے ہم نے اس کا یہ سیگا پڑھا ہے، تاہنو پڑھا جی تھا جی بڑا ولا تہنوا ولا جی، تحزنوا، ہاں، ولا تاہنو ولا تحزنوا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت جگہ پہ مدد کر دیتے ہیں ہماری، اب بلکہ اپنی مدد کرتے ہیں، تو وہ سستی، جی تو کمزور یہاں ہوتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین، قید کا مطلب چال، خفیہ خفیہ تدبیر، تدبیر، تکبیر، خفیہ تدبیر کس کی؟ کافرین، کافروں کافروں، کی، بے شک اللہ تعالی کافروں کافروں کی خفیہ تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ہو گیا جی یہ؟ جی ہو گیا۔ اچھا ترجمہ اس کا بھی کر دیں پروفیسر ابھی، ذالکم، جی ذالکم، یہ ذالکم اصل میں لگتا ہے پچھلے کے ساتھ، وہ انعام کے ساتھ، ذالکم، بلکہ یہ کہہ لیں یہ انعام تمہارے جی لیے، یہ انعام تمہارے لیے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہن قید الکافرین، کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب جناب وقت 5 منٹ ہے، اور اب کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ جب آیا تو پہلے وہ خانہ کعبہ گئے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے یا اس کی دیواروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی یا اپنے بت جو تھے ان سے دعا کی کہ ہمیں فتح دے دے، ہمیں فتح دے دینا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جو کہ انہوں نے وہ دعا مانگی تھی کہا ان تستفتحو، اگر تم فتح مانگتے ہو یا فتح کی دعا مانگتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فتح تمہارے پاس آ گئی کہ تمہارے سامنے ہے کہ فتح کس کو ملی، فتح تمہیں ملی یا مسلمانوں کو ملی؟ مسلمانوں کو۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال بھی یہ بھی پیدا ہو رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دعا مانگی تھی اور مسلمانوں نے بھی، یا اللہ ہمیں بھی فتح دے دے، کیوں جی؟ تو ان کی طرف کیوں نہیں آیا؟ وہ اس لیے نہیں آیا کہ اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ فَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم نے اس کو دوبارہ کیا، نعود، ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ تو یہ خطاب کن کو ہے؟ کافروں کو۔ تو لہذا پہلا جو ہے وہی جو ابو جہل نے دعا مانگی یا اس کے لشکر نے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فتح کی دعا مانگی تو فتح تمہارے سامنے ہے، فتح مل گئی ہے مسلمانوں کو، تو لہذا اب صحیح ٹریک پہ آ جاؤ۔ تو ذرا وقت کم ہے، ان تستفتحو جی کریں ذرا اس کا ترجمہ۔ اگر تم نے فتح مانگی، اگر تم نے فتح مانگی یا فتح کی دعا مانگی، است کا مطلب ہے طلب کرنا، فقد جاءکم الفتح، فقد جاءکم، تو بے شک تمہارے پاس فتح آ گئی۔ جی بے شک تمہارے پاس فتح آ گئی ہے، یہ طنز کا پہلو اس کے اندر ہے کہ فتح تو ملنی، تم نے تو اپنے لیے مانگی تھی، فتح اللہ تعالیٰ نے کن کو دے دی؟ مسلمانوں کو۔ لہذا اب کیا ہے؟ فَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ کرو گے، وَإِن تَعُودُوا، اگر تم دوبارہ کرو گے، اگر تم جی اگر تم اعادہ کرو گے، دوبارہ کرو گے، نعود، ہم بھی دوبارہ کریں گے، ہم بھی دوبارہ کریں گے، ہم بھی اعادہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، فِئَتُكُمْ کا مطلب ہے تمہارا گروہ، جی تمہارا، وَلَن تُغْنِيَ، نہیں کام آئے گا، لن تغنیہ، اور نہیں کام آئے گا، عنکم تمہارے، فیاتکم تمہارا گروہ، تمہارا گروہ، شیئا کچھ بھی، ولو کثرت، خواہ وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، ولو کثرت، ہاں وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ، ترجمہ کریں، اور بے شک اللہ تعالی مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہے، ایمان لانے والوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے۔ کیسر بھائی آپ ذرا پڑھ دیجئے اور اس کے بعد ہم اجازت طلب کریں گے آپ سے۔ جی ان تستفتحوا، اگر تم نے فتح کی دعا مانگی، فقد جاءکم الفتح، تو تمہارے پاس، تو بے شک تمہارے پاس فتح آ گئی۔ جی میں تھوڑا سا کہوں گا، اس کا کر لیں اے کفار، اوپر جو اپنے سمجھنے کے لیے بریکٹ میں، اے کفار اگر تم نے فتح مانگی، جی فتح مانگی تو بے شک فتح تمہارے پاس آ گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ،
اور اگر تم نے دوبارہ کیا تو ہم بھی دوبارہ کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمُ الشَّيْءُ